السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام ہے، سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرمو، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت اہم آیات ہیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 54 سے 61 تک کی تلاوت پیش کی گئی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ تعالیٰ اس منظر کا تذکرہ کر رہا ہے، آج یعنی اس دن، قیامت کے دن جو ہے، ترجمانی بھی الحمدللہ ہو گئی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی، منکرین کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کی جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ کب آئے گی، کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ قیامت کی تاریخ یا قیامت کا وقت معلوم کرنا ان کا مقصد نہیں تھا جو ہے، بلکہ وہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ تو وہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دراصل یہ چیز جس کی راہ تک رہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، ایک آواز ہے جو ایکائک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گی جب یہ دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، ایسا وہ منظر ہوگا۔ پھر سور کا تذکرہ کیا گیا، ایک سور پھونکا جائے گا اور ایکائک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے انسان نکل پڑے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین ممکنات میں سے ہے، بلکہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ گھبرا کر کہیں گے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ جو رسول بھی جس قوم کی طرف آئے وہ سچی بات پیش کیے، اور انہوں نے لوگوں کو اس آگ سے
عذاب سے بچانے کی جو ہے ان کو تنبیہ کی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب جو ہے اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے جنت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی آج کسی پر، یعنی یہ وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین، فساق، مجرمین سے اس وقت فرمائے گا جب وہ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، چونکہ وہ انصاف کا دن ہے۔ یا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو وہ مالک ہے، وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اور جس کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا اس کو اس کا انصاف ہوگا۔ ظلم جس پر ہوا اس کا انصاف ملے گا۔ ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی، مظلوم کو اس کا جو ہے انعام دیا جائے گا۔ تو ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے، اور یہی وہ دلیل ہے، قیامت اور آخرت ہونے کی دلیل ہے کہ یہاں اگر انصاف انسان کو نہ ملے تو آخرت میں مل کر ہی رہے گا۔ تو اس وقت تک ہم کو صبر کرنا ہے، اس وقت تک اللہ پر ایمان رکھنا ہے کہ ہم کو مل کر رہے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ جیسے تم عمل دنیا میں کرتے تھے ویسے عمل اللہ تعالیٰ آخرت کے دن دے گا۔ اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، برے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دوزخ دے گا۔ تو اب جنتی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہے۔ اب اس کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ شروع ہی میں ان کو بلا حساب یا ہلکی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا، ان کے اعمال اچھے ہوں گے۔ انہیں دوران عدالت میں انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا، دیکھو جن صالح لوگوں کا تم دنیا میں بیوقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اپنی عقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زیرک اور فرزانہ سمجھ رہے تھے، یہاں کھڑے اپنے جرائم کی جواب دہی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائے گا۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید جو ہے جنتیوں کا انجام بھی بتاتا ہے، اور دوزخیوں جو ہے دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا۔ تو جنتی لوگ جو ہے اس دن کیا ہوگا، مزے کرنے میں بزی ہوں گے، مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ ان کو ایسا آرام یعنی گھنے سائے، باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے چاندی کے محلات ہوں گے، جو میوہ، جو گوشت جو چاہے وہ ان کو وہاں پر ملے گا۔ تو گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود، ہر چیز، ہر قسم پیور، بالکل صاف، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی اور دوسری چیز سے خراب نہیں، بلکہ پاک صاف اور اچھے لذیذ مزیدار چیزیں جو ان کو کھانے کے لیے موجود رہیں گی۔ جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، جو کچھ طلب کریں گے وہ آ جائے گا، جا کر لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ حاضر ہوں گے جو کچھ وہ چاہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، رب جو پورے کائنات کا مالک ہے وہ ان کو
سلام کہے گا، سلامتی کہے گا، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کا۔ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان جنتیوں کو سلام بھیجے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے مجرموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اے مجرموں وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اب جو تم ملے ہوئے تھے، سب لوگ جمع ہو گئے تو تم سب لوگ ملے تھے، آج کے دن جو ہے تم چھٹ کر ان سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی اس کے دو مفہوم مفسر نے لیے ہیں، ایک یہ کہ مومنین صالحین سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں چاہے تم ان کی قوم اور ان کے کنبے اور برادری کے لوگ رہے ہو، مگر یہاں اب تمہارا ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ تم آپس میں الگ الگ ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا، تمہاری سب پارٹیاں توڑ دی گئیں، تمہارے تمام رشتے اور تعلقات کاٹ دیے گئے، تم میں سے ایک ایک شخص کو اب تنہا اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو مجرمین کو اس دن اللہ تعالیٰ چھانٹ دے گا، جو اس دن دو ہی گروہ بنیں گے، تیسرا منافقین کا رہیں گا، لیکن مین یہ منافقین کا گروہ، انکار کرنے والا گروہ، دونوں جہنم میں جائیں گے، اور ایمان لانے والا گروہ جنت میں۔ تو منافقین بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان۔ کتنا بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے لیے جو ہے وارننگ، تنبیہ، رہنمائی کرتا، اور یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، اے آدم کی اولاد، اس میں تمام آ گئے، آدم کی اولاد میں خالی مسلمان نہیں آئے بلکہ تمام انسان آ گئے۔ آدم علیہ السلام سے جو آخری انسان جو آئے گا، صرف تمام انسان ہے۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی بندگی، اطاعت، فرما برداری نہ کرو؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ جنت سے نکالا گیا، لعنت زدہ ہو کر نکالا گیا، چونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو نکالا گیا۔ پھر اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور تو اکثر ان میں سے جو ہے یہ پائیں گا، نافرمان پائیں گا۔ تو اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی، مہلت بھی دے دی، تو قیامت تک وہ یہ کام کرتا رہے گا، اور اسے موت بھی نہیں ہے، جیسے ہم کو موت ہے لیکن اس کو موت نہیں ہے، اور وہ سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے جو ہے وار کرتا رہے گا، اور وہ گھات لگا کر حملہ کرے گا۔ گھات کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ایمبش، یعنی جیسا پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے چھپے رہنا، سامنے راستہ ہے، راستے سے کوئی دشمن فوج گزرے تو اس پر حملہ کر دینا چھپکے سے، دھوکے سے، اسے بولتے گھات۔ تو اس طریقے سے گھات لگا کر وہ جو ہے ایمان لانے والوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بتانا چاہتا کہ جس انسان کے لیے تو نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس کی وجہ سے جو میں اس جنت سے نکلا، آج دیکھیے اکثر لوگ جو ہے یہ نافرمان ہے، یہ اسے بتانا ہے، اس لیے وہ اتنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان غافل ہے، غفلت میں ہے، دنیا کی زندگی میں مگن ہے، دنیا بنانے میں، اقتدار حاصل کرنے میں، و بڑائی حاصل کرنے میں، یہ تمام چیزوں میں وہ یہ ہے۔ تو شیطان سے بالکل چوکنا ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ لڑائی لگانا، دشمنی پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کرانا، یہ تمام چیز، بڑا کام اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانا،
میاں بیوی کو الگ کرنا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے نسل نہ چلے. اب نسل چلے گی تو خاندان بنے گا، خاندان بنے گا تو ملت امت بنے گی. تو یہ اس کا کام ہے. آج دیکھیں یورپ امریکہ کے اندر لائف ان ریلیشن فیملی سسٹم ختم ہو گیا، تو وہ جو ہے الگ الگ سے بھی رہتے ہیں. تو وہ فیملی سسٹم نہ رہنے سے لوگ جو ہے بے مقصد جانوروں کی مانند زندگی گزارتے ہیں. جانور کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا، چلے جانا. ایسا ہی معاملہ انسانوں کا بھی ہو رہا ہے جو اس راہ راست سے جو ہے وہ دور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیث میں یہ فرمایا، انسان جو ہے، یہ شیطان جو ہے انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. انسان کے اندر جو خون ہے اس خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی اتنا وہ ہے. تو پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے. جس طریقے سے کرامن کاتبین ہے جو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے، ویسے ایک شیطان ہے جو ہم کو بھٹکائے گا، بھٹکانے کے لیے لگا ہوا ہے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ظاہر اللہ کے نبی ہے، وہ تو ان کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جانتے ہیں. تو آپ نے، لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہم کو جو ہے ہمارا دشمن اہم شیطان ہے. شیطان سے ہمیں چوکنا رہنا، غافل. تو یہ نماز، عبادات، تسبیح، تذکرہ، اذکار وغیرہ جو ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو دور رکھتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ شیطان حاوی ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا؟ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس ٹکڑے کے اوپر، وہ دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کرے تو مٹ جاتا، لیکن توبہ نہ کرے، بار بار کرتا جائے تو پھر وہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے. پھر اسے جو ہے اچھی بات بولو، بری بات بولو، کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے حسی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بات اثر نہیں کرتی ہے. سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو اس کے لیے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس سیاہ دھبے کو نکالنے کے لیے کیا علاج فرمایا؟ کیا؟ استغفار بھی، لیکن زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن آپ بھی یہ کر کے تیمم کر کے قرآن مجید لے کے بیٹھ جانا، ادھر پڑھتے رہنا، قرآن مجید کی تلاوت بتایا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو یاد کریں گے تو یہ جو ہے پھر دل یہ ہوگا، صاف ہوگا. تو یہ دو چیز، استغفار وغیرہ بھی ہیں، لیکن یہ دو چیز اہم ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. اب ادھر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ بندگی، یہاں جب بھی جو ہے بندگی کا لفظ آیا، عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا. 12 قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. گزشتہ بھی ہم نے بندگی کے تعلق سے بہت سارے اہم باتیں سماعت کی. بندگی یعنی عبد سے بنا، عبد کے معنی غلام، اللہ کی غلامی، فرما برداری. غلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چند کام کروں گا باقی کے نہیں کروں گا. ایسے ہی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جب بندہ غلام ہے تو میں اسلام کے چند چیزیں کروں گا باقی کے نہیں. مکمل اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو؟ جان بوجھ کر کوئی بھی انسان جو ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرتا، کانشیسلی، انکانشیسلی کر جاتا. نہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے، غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا؟
ابھی جیسے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں آگے تفسیر میں کچھ اہم نکات ہیں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. تو لا تعبد الشیطان، تو اس کی اطاعت نہ کرو. شیطان کی اس کی دلیل یہ کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں، بلکہ اس کی اطاعت کرنا، شیطان کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنا بھی ممنوع ہے، منع ہے. لہٰذا اطاعت عبادت ہے. اس کے بعد یہ امام صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عبادت بمانی اطاعت ہے تو کیا آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ہم کو رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور عمرہ کی عبادت کا حکم دیا گیا؟ پھر اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت جب کہ اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہوگی. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا اور یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ تھی. عمرہ کی اطاعت ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ ایسے معاملات میں ان کی اطاعت کی جائے جن میں اللہ نے ان کی اطاعت کا اذن نہیں دیا. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں. کوئی اگر تم سے کہے کہ ایڈوائز کرے یہ ایسا کرو ایسا کرو تو وہ دیکھو کہ وہ حکم اللہ کے احکام کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اللہ کے احکام کے مطابق ہے تو اس کو فالو کرو، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کو فالو نہ کرو. موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے. اگر ہمارا اس کے موافق نہ ہو تو اس کا مطلب شیطان اس کے ساتھ ہے. اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی. اگر تمہیں صحیح احکام پر، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو پھر ظاہر ہے دوسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اللہ یا شیطان. اللہ کی اطاعت نہیں کی تو شیطان کی اطاعت کیسا ہو گیا؟ اس کی یہ ہے حکم. اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں نفس کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ضمیر، ہمارا کانشینس، ہمارا دل. ہم بولتے ہیں نا میرا دل نہیں بول رہا، میرا موڈ نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس کی چیزیں ہیں. تو اس کے مطابق نہیں چلنا ہے. نفس کے مطابق ہمیں زندگی نہیں گزارنا ہے. زندگی جو ہم کو گزارنا ہے قرآن کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم کو گزارنا ہے. تو اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شریعت کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دینا ہے، ورنہ نفس کی اطاعت کرے جیسا ہوگا، نفس کی بندگی کرے جیسا ہوگا. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو کیا اپنا خدا بنا لیا. یعنی اپنے نفس کی بات سنتا، اپنے دل کی بات سنتا، اپنے موڈ کی بات سنتا. یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں سبمیشن ہے ٹو دا ول آف اللہ اور رسول کی سبمیشن ہے. تو یہ دیکھو تمہیں کہ تو دیکھو کہ شریعت کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے. اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے. آگے چل کر وہ پھر فرماتے ہیں مگر شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے. اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ اعضاء و جوارح سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتا نا. کبھی ایسے ہمارے باڈی پارٹس کچھ کام کریں لیکن ہمارا دل اور زبان اس سے یہ نہیں ہے، مطمئن نہیں. بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں. یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے. کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں
اور زبان سے بھی اپنے اس فعل پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر جو ہے، یہ دراصل یہ امام رازی کے جوابات تھے، ان کے یہ بتایا گیا۔ تو یہ ہے، تو کھلا دشمن ہے انسان، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ یاد دلایا وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری ہی بندگی کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، پیروی، غلامی اسی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ ہاں کیا آیت یہ ہے، یہاں سے آئی نا بات، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پڑھتے نا ہم سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے، باقی کے ہاں اس میں اللہ سے دعا مانگتے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے لیے سیدھا راستہ، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پہنچانا، یہ امت کا کام ہے، یہ میرا تمہارا سب کا کام ہے، اور یہی سیدھے راستے کو فالو کرنا۔ اگر اس راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کریں گے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے، اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ اس کے لیے عبادات جو ہیں، نماز جو ہے ہم کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی۔ اذان کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ دیکھو کیسا بتا رہا اللہ تعالیٰ، کیسے انتظام کیا انسان، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی، یعنی کامیابی ادھر ہے، نماز کے وقت جو ہے نماز میں کامیابی ہے، نہ کہ کسی اور میں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہ۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اگر یہ ہے تو لیکن پڑھنا تو ہے، تم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور مسلمان کے لیے نماز، مسلمان کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز سے فرق کیا جاتا ہے۔ نماز عملی مظہر ہے، ہاں ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہم نماز ادا کرنے سے ہم مانتے ہیں کر کے ہم نے نماز ادا کی، نہیں مانتے تو نہیں کرتے، ایسا ہے۔ وہ چھوٹ جائے نماز تو بعد میں پڑھ لینا، قضا کر لینا بہت۔ تو یہ تو اس پیغام ہے، آؤ کامیابی کی طرف، پھر دوبارہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنا بہترین پیغام ہے۔ اور نماز کے اندر بھی جو بھی ہم یہ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں ایک ثنا، پھر بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان رحیم ہے۔ دیکھو یہ سب چیزیں سمجھ کے ادا کرنا، یہ ہے مسلمان، شعوری طور پر مسلمان ہونا۔ رسمی طور پر خالی پڑھ لیے، یہ کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ شعوری طور پر سوچ سمجھ مسلمان ہوں گے تو یہ پھر عبادات کرنے کے اندر مزہ بھی آئے گا، ہم سمجھ کر اسے کریں گے، پھر ہمیں جو ہے اس کی کوئی بوجھ نہیں لگے گا، نماز بوجھ نہیں لگے گی، روزہ بوجھ نہیں لگے گا، زکوٰۃ دینا جان پر نہیں آئے گا، بلکہ نکالے گا، اللہ کا حکم ہے نکالے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، قرآن مجید جو ہے اسی طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمارا ذہن اور فکر کی تبدیلی کرتا ہے، سیدھے راستے پر ڈالتا ہے، ہمارے کیریکٹر کو بناتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ اسی لیے سمجھ کر اگر پڑھیں، اس پر غور کریں گے تو ہمیں کہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی موٹیویشنل ٹاک یا کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا اس کی نہیں، یہ ایسا نسخہ، ایسا فارمولہ ہے
جو دنیا میں بھی ہم کو کامیابی دیتا اور آخرت میں بھی ہم کو یہ کامیابی دے گا. یہ ہے، اسی لیے اس کو تھامنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. آپ بھی اگر ایسا یہ ہے تو بازو رکھے پڑھے، جیسا اخبار پڑھتے، کتابیں پڑھتے. تو یہ پڑھنا کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے لیے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا. اس سے اگر ہم غافل رہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھیں تو کیا یہ ہوگا اس کا. دنیا میں کوئی کتاب ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی؟ سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایسا ہم کرتے ہیں، اسے ثواب والی کتاب بنا دیا یا تلاوت والی. یہ تو عمل کرنے والی کتاب ہے، اس لیے پڑھیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت بنائیں. یہ ہے اس کا پیغام. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اسے پہنچانے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.